اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ ایک صحابی میرے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ من ابرو، کہ میں سب سے زیادہ کس سے سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا امک، اپنی ماں سے۔ پھر انہوں نے سوال کو دہرایا اور انہوں نے کہا من ابرو یا رسول اللہ، میں کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا امک، کہ اپنی ماں سے اچھا سلوک کرو۔ پھر فرمایا من ابرک یا رسول اللہ، میرا سب سے زیادہ حق کس پر زیادہ بنتا ہے سلوک کے اعتبار سے؟ تو آپ نے پھر فرمایا امک، 4 مرتبہ ماں کا لفظ فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ من ابرو، میں کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ تو آپ نے فرمایا ابو کا، کہ تو اپنے باپ سے اچھا سلوک کر، اپنے باپ سے اچھا سلوک کر۔ میرے نبی نے فرمایا جو صبح صبح سویرے اٹھتا ہے اور ماں باپ کی زیارت کرتا ہے، بات نہیں کرتا، صرف جا کر دیکھتا ہے، تو جنت میں اس کے لیے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت میں اس کے لیے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اوسط ابواب الجنہ، کہ باپ تمہاری جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، اس کو کھولنا، توڑنا نہیں، کھولنا توڑنا نہیں۔ دنیا میں دروازے 2 طریقے سے کھولے جاتے ہیں، ایک چابی کے ساتھ کھولا جاتا ہے اور ایک توڑ کر کھولا جاتا ہے، لیکن آخرت میں اس طرح نہیں ہے۔ آخرت میں دروازے کی چابی باپ ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک اور حسن اخلاق کریں گے تو پھر وہ دروازہ کھلے گا، لیکن توڑنے سے بھی نہیں کھولے گا، نہ ایسے کھولے گا، بلکہ باپ اس کی چابی ہے کہ وہ اس کو کھولیں گے۔ تو ایک صحابی اپنے باپ سے کہنے لگے کہ تم میرا مال میری مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہو۔ وہ شکایت لے کر آ گئے اللہ کے رسول کے پاس، کہنے لگے یا رسول اللہ میرا باپ میری اجازت کے بغیر مال استعمال کر لیتے ہیں۔ تو ادھر سے جبرائیل آ گئے اور ان کو جب پتہ چلا تو ان کے دل میں خیالات آئے، کہنے لگے کہ میرا بیٹا، میں نے تمہیں چھوٹا سا تھا تجھے پالا پوسا، جب تو بیمار ہوتا تھا تو ہم پریشان ہو جاتے تھے، جب تو روتا تھا تو ہمارے سر میں درد اور اٹھتا تھا اور ہم بیمار ہوتے تھے، اور ہم تیرا درد ہم سہ لیتے تھے اور ہم اپنا درد سمجھتے تھے، اور تیری انگلی پکڑ کے میں نے تجھے چلایا، میں نے تجھے اٹھایا، تیری خوراک تجھے پہنچانے کے لیے دن رات محنت کرتا رہا، اپنی ہڈیوں سے رس نکال کر تیری ہڈیوں میں ڈالتا رہا، اور خود بڑھاپے میں آتا گیا، تجھے جوانی کے پروانے چڑھاتا گیا، اور آج تو اس طرح کہہ رہا ہے، کم از کم آج تو اس طرح کر لیتا کہ جیسے کہ ایک پڑوسی کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ تو وہ روتے روتے اللہ کے نبی کے پاس آئے، ادھر سے جبرائیل امین آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ سب سے پہلے آپ ان سے وہ اشعار سنیں جو انہوں نے دل میں کہے، زبان سے ادا نہیں ہوئے، دل میں اس نے خیالاتوں میں کہے، خیال میں کہے، تو اللہ نے وہ سن لیے۔ تو آپ نے فرمایا بھائی تیرا کیس بعد میں سنیں گے، سب سے پہلے ہمیں وہ اشعار سنا جو تیری زبان سے تو ادا نہیں ہوئے بلکہ تیرے دل میں، تیرے خیالوں میں ادا ہوئے اور میرے رب نے سنے ہیں، وہ ہمیں سنا۔ تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرا سب کچھ آپ پر قربان، کہ آپ اس طرح ہمیں یہ باتیں بتلاتے ہیں، ہمارا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ تو میں نے بس تھوڑے سے کچھ اس طرح اشعار کہے تھے۔ تو وہ آپ نے اس کے بیٹے کو پکڑا اور ادھر سے پکڑ کر اور جھنجھوڑا اور کہا اذهب انت ورب، اذهب انت مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کے لیے ہے، تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ یہ اپنے فرما کو اس کو کہا چلا جائے یہاں سے۔ تو باپ کا اتنا حق ہے۔ اور کل ہی میں نے ایک کلپ دیکھا جس میں وہ ایک شخص اپنے باپ کو مار رہا ہے، زمین پر لیٹا کر تھپڑ مار رہا ہے اور اوپر سے جوتے مار رہا ہے اور پاؤں سے ٹانگوں سے مار رہا ہے، پھر دروازے سے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ تو وہ یہ کہاں سے ہم نے سیکھا ہے؟ دین ہمیں اس چیز کا نہیں بتا، دین تو کہتا ہے، بلکہ قرآن میں اللہ خود فرماتے ہیں لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہ ان کو
روکو بھی نہیں، ان کو اف تک بھی نہ کہو۔ کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ یہ دعا بتلائی ہے کہ یا اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر کیا تھا۔ تو ہم والدین کس طرح کریے، کون سا دین ہے، کہاں سے لوگ یہ سیکھتے ہیں، کن کے پاس جاتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ پر ہی ظلم و ستم اٹھاتے ہیں اور انہی سے لڑائیاں کرتے ہیں، یہ کہاں سے سیکھ کر آتے ہیں؟ وہ کون سا دین ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ والدین کو مارو، ان کو پیٹو؟ تو وہ کہاوت ہے، کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر آج تم لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی بدسلوکی کر رہے ہو تو کل تمہاری اولادیں بھی تمہارے ساتھ کرے گی۔ اس وقت کو دیکھیں، اس خیال کو سوچیں کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا، ہاتھ میں عصا ہوگا، پانی پینے کے لیے گھڑے کے پاس پہنچوں گا، نل کے پاس پہنچوں گا اور پانی ڈالا ایک پیالے میں، اب اس کو ہونٹوں تک پر لے کر جا رہا تھا کہ وہ نیچے گر گیا اور میں اس کو اٹھانے کے لیے خود گر گیا، اور میں اب اس کو کہتا ہوں کہ میرا بیٹا مجھے یہ گلاس اٹھا دے، میں نے پانی پینا ہے، تو بیٹا کہے گا خود اٹھا لے، اس کو خود ہی اٹھا لے اور خود ہی پی جا۔ تو وہ وقت یاد کریں کہ جب ایسا حال بنے گا میرے ساتھ تو اس وقت کیا ہوگا۔ تو اس سے پہلے یہ ہے کہ اپنے والدین کو راضی کرنا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رب کی رضا والدین کی رضا میں ہے، باپ کی رضا مندی میں ہے، اور رب کی ناراضگی یہ باپ کی ناراضگی میں ہے۔ تو ہمیں رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے والد کی رضا کو بھی حاصل کرنا ضروری ہے، اور رب کی ناراضگی بھی آئے گی جب والد ناراض ہوگا۔ تو میں ایک کتابیں پڑھ رہا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ جب رزق میں کمی آ جائے رزق میں، تو یہ سمجھ لینا کہ تم نے آج ماں باپ کے لیے دعا نہیں کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جہاد، سب سے بڑا جہاد بتاؤ، سب سے بڑا جہاد؟ تو فرمایا جی سب سے بڑا جہاد بتائیں؟ تو آپ نے فرمایا سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ والدین پر خرچ کرنا، والدین پر خرچ کرنا۔ میں خدا را یہ آپ سے ہاتھ جوڑی میں بنتی کرتا ہوں، والدین کو دکھ نہ پہنچائے، کبھی سکھی نہیں رہیں گے، کبھی ہریالی نہیں آگی، کبھی سبزہ نہیں دیکھیں گے، ہمیشہ کے لیے تباہ برباد ہو جائیں گے۔ جو والدین کو سکھ دیتا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ان کو خوش رکھتا ہے، اللہ کی رضا بھی ہوتی ہے، ہریالیاں بھی ہوتی ہیں، سبزی بھی ہوتے ہیں، اور اپنی برکات کو وہ اترتا دیکھتا ہے اللہ کی۔ اور جب ناراضگیاں پیدا کرتا ہے تو اللہ اس سے سارا کو چھین لیتے ہیں، چہرے کا نور بھی چھین لیتے ہیں، دل سے سینے سے علم کو بھی نکال لیتے ہیں، دل بھی میں زنگ کر دیتے ہیں۔ تو میری سب سے گزارش ہے کہ والد کو، والدین کو، ماں باپ کو ایک اچھا سلوک دے۔ آپ نے فرمایا 4 مرتبہ فرمایا سب سے زیادہ تیرے سلوک کا حقدار تیری ماں ہے، اور پھر باپ کا فرمایا، پھر رشتہ داروں کا فرمایا، اللہ کرف اللہ کرف۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ دور میں زمانہ میں ایک شخص اپنی والدہ کو کندھے پر بٹھا کر حج کر رہا تھا، تو اس نے کہا کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہنے لگے کہ تو نے ماں کے دودھ کے قطرے کا بھی حق ادا نہیں کیا، تو نے ماں کے دودھ کے قطرے کا بھی حق ادا نہیں کیا۔